خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں میری طرف سے تمام سامعین ناظرین کو بہت بہت سلام۔ خداوند یسوع مسیح میں پر امید ہوں کہ آپ سب صحیح سلامت، تندرست اور توانا ہوں گے، اور خداوند یسوع مسیح ہمیشہ آپ کو ایسا ہی رکھے۔ ناظرین، بتاتا چلوں کہ ہمارا سلسلہ کرسچن ایسکٹالوجی، مسیحی علم الآخرت، مسیحی علم الہیات کے جامع مضامین میں سے ایک مضمون ہے۔ بائبل مقدس میں بہت سارے ابواب، آیات، الفاظ اور کچھ کتب بھی موجود ہیں جو زمانہ آخرت سے پردہ ہٹاتی ہیں، لیکن فی الوقت ہم نے مکاشفہ کی کتاب کو منتخب کیا ہے تاکہ ہم آخری زمانے کے تعلق سے دیکھ سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ مکاشفہ کی کتاب میں سے پہلے باب میں سے تمام آیات کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا اور دیکھا، اور اب ہم مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب میں سے دیکھ رہے ہیں، اور اب تک ہم نے دوسرے باب میں سے 2 کلیسیوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا اور 2 کلیسیوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ سیکھا، اور پھر ہم پرگمن کے کلیسیا کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، اور اب تک ہم خدا ان کے مقدس کلام میں سے بڑی تفصیل کے ساتھ مکاشفہ کی کتاب دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ کے تعلق سے سیکھ چکے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آج ہم 15ویں آیت مقدسہ کے تعلق سے سیکھیں۔ میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ اس جگہ پہ کچھ اس طرح سے مرقوم ہے: چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکولیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ خدا کے مقدس کلام کا پڑھا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ آئیے دعا مانگیں۔ قادر مطلق خدا، سارا جلال، ساری عزت تیرے قدوس اور بابرکت نام کو ملے۔ خداوند، آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں، اس عظیم ترین مقدس کتاب کو سیکھنے کے لیے جو آخرت کے تعلق سے خوبصورت انداز میں ہمیں بتاتی ہے۔ جب ہم اس میں سے سیکھتے ہیں تو ہمیں اے خدا بڑی خوبصورت رہنمائی ملے اور بڑی گہری برکت ملے، مسیح خدا کے وسیلے سے، آمین۔ تو ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 13ویں آیت مقدسہ کے بارے میں سیکھ رہے تھے تو ہم نے شیطان کے تخت گاہ کے تعلق سے سیکھا، اور پھر اسی سلسلے میں آگے چل کر ہم نے 14ویں آیت مقدسہ میں ہم نے بلام کے بارے میں تفصیل سے سیکھا، اور میں نے بتایا کہ بلام کا جو مطلب ہے وہ لوگوں کو نگلنے والا یا برباد کرنے والا، اور خداوند یسوع مسیح اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلام کی تعلیم کو ماننے والے ہیں، جس نے حرام کاری کی قربانیوں کے لیے اسرائیل کو ابھارا یا تیار کیا یا انہیں کھلائیں، اور اس طرح سے اسرائیل میں گناہ آیا، اور ہم نے دیکھا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ گنتی کی کتاب کے 22ویں باب سے لے کر غالباً 25ویں باب تک کہ ایک ہی روز میں 24,000 لوگ مارے گئے۔ تو بلام نے بڑی مکاری کے ساتھ، بڑی عیاری کے ساتھ اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ ایسے زہریلے تباہ کن بربادی کے بیج بوئے جس سے یہودی خدا کی مقدس قوم کے لوگ ورگلائے گئے اور برباد ہوئے۔ اور ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ جب اس نے بد دعا کرنا چاہی
تو اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہودیوں پر کوئی افسون نہیں چلتا، کوئی جادو اثر نہیں کرتا، کوئی منتر ان کے خلاف نہیں کام کر سکتا۔ اور جب وہ ان باتوں میں ناکام ہو گیا تو اس نے بلق بادشاہ کو اس بات کے لیے تیار کیا، اس بات کے لیے اکسایا کہ وہ کوئی اس طرح کا انتظام کرے جسے آج کی زبان میں ہم جشن کہتے ہیں، فنکشن کہتے ہیں، میلہ کہتے ہیں، اور انجوائمنٹ ایک بڑا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی انتظام کیا جائے۔ اور دوسری طرف اس نے اسی بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ جوان خوبصورت لڑکیوں کو ان کے درمیان بھیجیں جو فیشن کرنے والی ہوں، اور وہ مردوں کو ابھاریں، اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوا، اور یہودی قوم میں سے 24,000 لوگ مارے گئے، اور اس نے انہیں اس بات کے لیے قائل کیا۔ آج ہم نے دیکھا ہے 15ویں آیت مقدسہ میں ہم نے نکیلیوں، جو کہ ہم نے دوسرے باب کی ابتدائی آیات میں نکولیوں کی تعلیم کے تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھا تھا۔ نکلاؤس جس کا تذکرہ اعمال کی کتاب کے 6 باب میں آتا ہے، ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھا تھا کہ یہ غیر اقوام سے یہودی ہوا، اور یہودی ہونے کے بعد مسیحی ہوا، اور اس سے یہ ہمیں سراغ ملا کہ مذہب بدلنا اور تعلیم کو مکس اپ کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اور جیسے بلعام کا مطلب لوگوں کو نگلنے والا، عوام کو برباد کرنے والا، ایسے ہی نکلاؤس کا مطلب بھی جو ہے جو عوام پر حکومت کرے، انہیں فتح کرے، یعنی نتیجتاً انہیں برباد کرے۔ تو نکلاؤس نے، ہم نے سیکھا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ جب ہم نے افسس کی کلیسیا کے تعلق سے سیکھا، تو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ دیکھا کہ اس نے کس طرح سے کلیسیا کو برباد کیا۔ تو اس مقام پر یہ دونوں افراد ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہے چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکولیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ تو نکولیوں کی تعلیم کیا تھی؟ ہم تفصیل سے سیکھ چکے ہیں۔ نکولیوں کی جو تعلیم تھی وہ بت پرستی کی تعلیم تھی۔ نکلاؤس لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کرتا تھا، ابھارتا تھا کہ اگر ہم مسیح یسوع کو پوجنے کے ساتھ ساتھ، یسوع مسیح کو ماننے کے ساتھ ساتھ، یہوہ کی پرستش کے ساتھ ساتھ، خداوند کی پیروی کے ساتھ ساتھ، اگر ہم بتوں کی قربانیاں کھائیں، بت خانوں میں جائیں، تو اس پہ آپ کے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور یوں ایک زہریلا بیج یہ کلیسیا میں بو رہا تھا، اور وہ بیج یہ تھا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایمان پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، اگر آپ اپنے ایمان میں قائم ہیں، اگر آپ کا دل مضبوط ہے، تو اگر آپ بتوں کی قربانیاں کھا بھی لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ظاہر ہے انسانی فطرت، انسانی جبلت ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ ایسے چیلنجز اور ایسے آگ کے گولوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتی ہے، لیکن نتیجہ تباہی، بربادی ہی نکلتا ہے۔ یہ وہی آواز ہمیں دکھائی دیتی ہے بالعام کی بھی، نکلاؤس کی بھی، جو شیطان نے ہوا سے کہا کہ یہ پھل کھانے سے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور کوئی نقصان نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ تو یہاں پہ ہمیں پھر وہی آواز جو ہے مکس اپ دکھائی دیتی ہے کہ اگر ہم دوسری تعلیمات کو مانیں، بتوں کے سامنے جھکیں،
تو خداوند یسوع مسیح کو اس سے کیا اعتراض ہے؟ اگر ہم نے دل مسیح کو دیا ہوا ہے، مسیح تو ہمارے دلوں میں رہتا ہے، مسیح ہماری سوچوں میں ہے، مسیح ہمارا سب کچھ ہے، بھلا بتوں کی قربانی کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ تو یوں اس نے جگہ پہ غیر معیاری، غیر مسیحی، شیطانی تعلیم کا بازار گرم کیا ہوا تھا، اور یسوع مسیح نے پرگمن کی کلیسیا کے ساتھ یہ اعتراض کیا. اس سے یہ شکایت تھی یسوع مسیح کو اس کلیسیا کے ساتھ کہ تیرے ہاں بعض لوگ، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری کلیسیا اس تعلیم کی قائل نہیں تھی، ساری کلیسیا نے اس تعلیم کو نہیں مانا تھا، ساری کلیسیا اس تعلیم کی پیروی نہیں کرتی تھی. اس کلیسیا میں بعض لوگ تھے جو اس تعلیم کے قائل تھے، اور ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ شیطانی کام کبھی کبھی چھوٹے پیمانے سے شروع ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہوتے وہ بڑے پیمانے پہ چلے جاتے ہیں، اور تباہی بربادی جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ چلی جاتی ہے. تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ کلیسیا قائم نہ رہی، یہ کلیسیا اپنے پاؤں پر کھڑی نہ رہی. اس کلیسیا کی جو تاریخ ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ یہ کلیسیا در حقیقت غیر اقوام کے افراد پر مشتمل تھی، اور جو لوگ غیر اقوام سے آئے تھے ان کا پھسلنا کتنا آسان تھا. تو یوں بالآخر علماء اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ پرگمن کی کلیسیا جو ہے وہ تباہی بربادی کی طرف چلی گئی. تو ناظرین، جو کلیسیا شیطان کی تخت گاہ میں رہ کر بھی قائم رہی، جہاں پہ انتپاس جیسے شخص نے مسیح کی خاطر اپنی جان دی، ایک ایسا سچا پکا گواہ کہ جس نے مسیح یسوع کی خاطر اپنی جان دی اور ایک ایسا نمونہ دیا، ایک ایسی مثال قائم کی، وہ ایسے لبھانے والے، گمراہ کن، تباہ کرنے والے استادوں کی وجہ سے کلیسیا کو برباد کرنے میں کامیاب ہو گئے، لوگ لبھائے گئے. کیا یہ دفعتاً ہوا؟ کیا یہ اچانک ہوا؟ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ رسولوں نے کلیسیوں کو، جب کلیسیوں کا جنم ہو رہا تھا، جہاں جہاں وہ گئے انہوں نے کلیسیوں کو قائم کیا، لوگوں کو بپتسمے دیے، مسیح کی طرف مائل کیا. تبھی انہیں ساتھ ساتھ اس بات کا جو ہے وہ اندیہ دے دیا، پیغام دے دیا، تعلیم دے دی، اطلاع دے دی، مطلع کر دیا، سابق سے بتا دیا کہ تباہ کرنے والے، برباد کرنے والے کلیسیوں میں آئیں گے. میں اس کے لیے خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. اعمال کی کتاب، خدا کے مقدس کلام میں سے اعمال کی کتاب، اس کا 20واں باب، اس کی 29ویں آیت مقدسہ. یہ پولس کا بیان ہے، لکھا ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے، جنہیں گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا. اور میں 30ویں آیت بھی پڑھنا چاہتا ہوں، وہ بھی سن لیں. اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لے. تو خصوصاً ہم 29ویں آیت پہ غور کرنے والے ہیں. میں یہ جانتا ہوں، یعنی وہ روح القدس کی قدرت سے کہہ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد جب سچے استاد، خالص خادم، سچی تعلیم دینے والے، کلیسیا کے خیر خواہ، کلیسیا سے محبت رکھنے والے، جن کے دل کے اندر کلیسیا کے لیے درد ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، نجات کی قائلیت کی تعلیم ہوتی ہے، لوگوں کو بچانے کے لیے جوش، جذبہ، محبت، ہمت اور قربانی ہوتی ہے، جو کلیسیا کے لیے درد دل رکھتے ہیں اور یسوع کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، جب وہ کلیسیا سے چلے جاتے ہیں
تو ایک طرح سے کلیسیا تنہا چھوڑ دی جاتی ہے، ادھوری ہو جاتی ہے، تو بھیڑیے سائیڈوں پہ، چاروں اطراف میں، جھاڑیوں میں چھپے ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ چرواہا کہیں جائے اور ہم بھیڑوں کو پھاڑ کھائیں، انہیں برباد کر دیں۔ اور پولس خود ہمیں اس جگہ پہ اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ میرے جانے کے بعد ایسا ہوگا، جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں خداوند کا عصا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں، میں خداوند کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں، خدا کا کلام جو تلوار ہے میرے پاس ہے، تمہارے تحفظ کے لیے میں نے اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، لیکن میں سائڈ پہ ہو جاؤں گا تو بھیڑیے گھس آئیں گے، اور وہ کہتا ہے کہ کیا کریں گے؟ تمہیں بڑے سخت لفظ استعمال کر رہا ہے، لکھا ہے میں جانتا ہوں میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے، جنہیں گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا۔ تو بجا فرمایا پولس نے روح القدس کی قدرت سے، بالام اور نکلاؤس وہ بھیڑیے جو کلیسیوں پہ ترس نہیں کھاتے، ایمانداروں پر ترس نہیں کھاتے، انہیں صرف اپنی ذات سے غرض ہوتی ہے۔ اور اکیلے پولس نہیں بلکہ پطرس نے بھی ہمیں اس بات کے لیے آگاہ کیا، اور اس نے پطرس کا دوسرا عام خط دوسرے باب کی پہلی آیت مقدسہ میں پڑھوں گا، لکھا ہے اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے، جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں منہ لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اور یہودا نے انہیں پوشیدہ چٹانیں کہا، بے پانی کے بادل کہا۔ یوں ہمیں معلوم ہوتا ہے کسی بھی کلیسیا کو کبھی بھی یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ وہ بڑے محفوظ ہیں، وہ جیسے مرضی کریں، جیسے مرضی جئیں، کوئی انہیں بگاڑ نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ کلیسیاں ہیں جن میں انتپاس جیسے ہوشیار باش، جان دینے والے جانسار، ایسے بشپ، ایسے خادم موجود تھے جو صرف لفظوں سے، بیانوں سے، تقریروں سے، خوش نہانی باتوں سے لوگوں کو خوش نہیں کر رہے تھے، بلکہ اپنے عمل سے کلیسیا کے لیے دن رات کام کر رہے تھے۔ وہاں پہ کلیسیا بہک گئی ان کے جان دینے کے بعد، یسوع مسیح کے پاس جانے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد کلیسیا بہک گئی، وہ بہکاوے کا شکار ہو گئی، دوگلی پالیسی کا شکار ہو گئی، ڈبل سٹینڈرڈ زندگی گزارنے کا شکار ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر جس میں میں اور آپ زندہ ہیں، آج بھی کسی نہ کسی صورت میں، کہیں نہ کہیں آج بھی بالامی تعلیمات، نیکولیوں کی تعلیمات آج بھی موجود ہے۔ گو اس تعلیم کی جو اشکال ہیں، شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، وہ ان سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ اسی طرح بتوں کی طرف ہمیں مائل کریں، لیکن کچھ ایسی تعلیمات ہو سکتی ہیں جو انجیل کی سچی تعلیم کے ساتھ تصادم رکھتی ہوں، اس سے میچ نہ کرتی ہوں، اس سے میل جول نہ رکھتی ہوں، بگڑی ہوئی تعلیمات ہوں۔ اور اگر آج آپ پوری دنیا کے اندر موجود
کلیسیاؤں کی صورتحال کا مطالعہ کریں تو کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ آج کتنی بدعت ہے کلیسیاؤں کے اندر. اور ہر ایک یہی اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے کہ یسوع مسیح بعد میں خدا بنا، پہلے وہ انسان تھا، اور پھر وہ اسی بائبل میں سے دلائل دیتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ یسوع ہی سب کچھ تھا، شروع سے یسوع تھا، درمیان میں بھی یسوع ہے، آخر میں بھی یسوع ہوگا. اور کوئی کہتا ہے کہ صرف روح القدس ہی ہے. تو یوں آج بھی وہ بھیڑیے ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے پھر رہے ہیں. اور پھاڑ کھانے سے مراد یہ نہیں ہے جس طرح پطرس نے اپنے خط میں لکھا کہ تمہارا مخالف ابلیس پھاڑ کھانے والے شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے. تو شیطان ایسے نہیں کرتا کہ وہ زور زور سے چلا رہا بھی میں شیطان ہوں تو میں پھاڑوں گا. وہ بڑے آرام کے ساتھ، آپ نے دیکھا کبھی بلی کو آپ نے دیکھا ہے، اس کے پاؤں دیکھیں، اس کے مخملی پنجوں کے اندر نکیلے خطرناک ناخن ہوتے ہیں. اگر آپ اس کے پنجے کو پکڑیں تو نکیلے جو ناخن ہیں وہ آپ کے جسم کو پھاڑ دیں گے. اسی طرح ابلیس میٹھی میٹھی باتوں کے ساتھ، لبھانے والی باتوں کے ساتھ، خوش لحان بیانوں کے ساتھ، اور زندگی کو خوشی بخشنے والی باتوں کے ساتھ، لبھانے والی تعلیمات کے ساتھ کلیسیوں میں گھس آتا ہے، خادموں کے وسیلے سے آتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، اس کے پاس کوئی دوسرا ہتھیار نہیں ہے. یہودیوں کو اس زمانے میں کوئی تلوار، کوئی برچھی، کوئی نیزہ، کوئی چیز بھی انہیں برباد نہیں کر سکتی تھی. کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی کالا جادو، کوئی سرخ جادو، کوئی پیلا جادو، کوئی جادو یہودیوں کو برباد نہیں کر سکتا تھا. بلعام چونکہ خود کو خدا کا خادم کہتا تھا تو لوگوں نے اس کا یقین کیا اور وہی ان کی بربادی کا سبب بن گیا. اسی طرح نکلاؤس جو ان 7 یہودیوں میں سے تھا جو مسیحی ہوئے اور ان کو بعد میں کلیسیا کا بڑا اہم عہدہ سونپا گیا، تو لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ نکلاؤس جو ہے وہ بڑا ایماندار ہے، لیکن اس نے لوگوں کے اس اعتماد سے پورا فائدہ اٹھایا اور غلط تعلیم کا شکار ہوا، اور پھر دوسروں کو بھی اس کا شکار بنایا، اور بالآخر پرگمن کی کلیسیا تباہ و برباد ہو گئی. تو یاد رکھیے، ہوشیار رہیے، بیدار رہیے، جاگتے رہیے. جھوٹی تعلیمات کو پہچاننے کا معیار کوئی پاسٹر نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی ڈینومینیشن نہیں ہے، بلکہ خدا کا مقدس کلام یعنی بائبل مقدس ہے. باریک بینی کے ساتھ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں، تفاسیر پڑھیں، اچھے استادوں سے رہنمائی لیں، اپنے پادری صاحبان سے سیکھیں، تاکہ آپ بدعت کا یعنی ان تعلیمات کا جو برباد کرتی ہیں ان کا سامنا کر سکیں اور صحیح تعلیم پا کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. اس کلیسیا کے بارے میں آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV. خدا آپ سب کو بہت ساری برکت دے. آمین.